السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے اسٹوڈنٹ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سورۃ الانعام کلاس میٹرک کی ہماری جاری ہے، آیت نمبر 94 سے آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گھٹلی کو پاڑنے والا ہے، وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے، وہیں بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے۔ لوگو وہ ہے اللہ، پھر کوئی تمہیں بہکا کر کس اوندے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے جان چیزوں کو جاندار سے نکالتا ہے۔ بے جان کو جاندار سے نکالنے کی مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ انڈے کو مرغی سے نکالنا، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اور جاندار سے بے جان نکالنے کی مثال، جاندار چیز سے اس سے بے جان چیز نکل رہی ہے، جیسے کہ مرغی سے انڈا، ٹھیک ہے۔ انڈا تو بظاہراً اس وقت بے جان ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ پھٹ کر پھر اس سے چوزا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے مرغی نکل آتی ہے، لیکن شروع میں تو وہ بے جان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جاندار چیز سے بے جان کو نکالتا ہوں، پھر بے جان چیز سے جاندار کو نکالتا ہوں۔ دونوں کی مثالیں آپ کے پاس آ گئیں۔ فالق الحب والنوى وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ وہی ہے جس کے حکم سے صبح کو پھوٹتی ہے، اور اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند۔ یہ سب کچھ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، علم بھی کامل، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں صبح جو ہے نا، سب سے پہلے اسلامی مہینے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اسلامی مہینے میں یا اسلامی وقت جو ہے وہ رات کے وقت شروع ہوتا ہے، اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس کا جو ہے وہ دن شروع ہوتے ساتھ ہی ہمارا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس کے حکم سے صبح کو پھوٹتی ہے، یعنی پہلے رات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد صبح آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور رات کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات جب بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سکون کا ذریعہ۔ ہم جب رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو فریش ہو کے اٹھتے ہیں، تو رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں ہمیں اچھی سی نیند آ جاتی ہے، صبح کو ہم فریش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج اور چاند جتنی بھی نظام کو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے حکم کے پابند ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے حکم کے پابند کے علاوہ ہو۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو۔ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لے۔ یعنی پہلے دور میں تو گھڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے چاند ستارے ایک تو تمہارے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ رات کے وقت جب بھی ہم آتے ہیں باہر کے وقت میں، خصوصاً یہ نظارہ ہمیں گاؤں میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ گاؤں میں جب لائٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، جب لائٹ چلی جاتی ہے تو آسمان کا منظر ہمیں کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، چاند ہوتے ہیں، ستارے ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کے ذریعے تم خشکی اور سمندر میں، یعنی پہلے لوگ سمندری سفر کیا کرتے تھے، خشکی سفر کیا کرتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر آگے چلتے کہ ہاں یہ ستارہ اس ملک کی طرف جا رہا ہے، یہ جو ستارہ یہ اس ملک کی طرف ہے فلانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے چاند اور ستارے تمہارے لیے بنائے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ایک ایک نشانیاں آپ کو واضح ہو جائے کہ اس پوری دنیا کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ۔ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون۔ آیت لمبی ہو گئی، ذرا اس کا ترجمہ ایک ایک کر کے میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گا۔ اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا۔ اب اس پانی کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟
پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کونپلیں اگائیں، پھر ان کونپلوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کیں جن سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گھابوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکلتے ہیں جو پھل کے بوجھ سے جھکے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانی نازل کرنے کے بعد پھر پانی سے اسی کے ذریعے جو کسان بیج ڈالتا ہے اسی بیج کے ذریعے سے میں پورا کا پورا ایک آپ کے لیے سبزے وغیرہ اگا دیتا ہوں جو آپ نے ضرورت کی ہوتی ہیں، جو جس کا آپ نے بیج بویا ہوتا ہے۔ اور ہم نے انگور کے باغ اگائے اسی پانی کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انگور کے باغ اگائے، زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بعض پھل دکھنے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں لیکن ذائقے میں مختلف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی امرود کھاتا ہے تو ایک کا ذائقہ اور ہوتا ہے، دوسرے کا ذائقہ اور ہوتا ہے، اس طرح چیز تو ایک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملتے جلتے تو ہیں لیکن ذائقہ ان کا الگ الگ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا، پھر جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے سب سے پہلے چھوٹی چیز ہوتی ہے، پھر اس میں کو بڑا کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد پک جاتا ہے، پکنے کے بعد وہ آپ اس کو اتار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ملتے جلتے کا دوسرا مطلب کیا ہوگا کہ پھل دکھنے میں ملتے جلتے نظر آتے ہیں لیکن ان کی خصوصیات الگ الگ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے پکنے کی جگہ کو آپ دیکھیں کہ میں کیسے اس کو چھوٹا ہونے سے پھر بڑا کر کے پھر پکا کر آپ کے پاس دے دیتا ہوں، آپ اس کو کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا ان چیزوں کو بھی دیکھ لو، آپ کو انشاءاللہ میری حقانیت اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری خالق ہونے کی آپ کو انشاءاللہ نشانیاں اس میں مل جائیں گی۔ لوگوں ان سب چیزوں میں بڑی نشانی ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ ٹھیک ہے، جو ایمان لائیں وہ تو ظاہر بات ہے، وہ تو ان چیزوں کو یقین رکھتے ہیں، لیکن جو ایمان نہیں لائیں ان کے لیے بھی نشانی ہے تاکہ وہ اس کو غور و فکر کر کے اللہ کی حقانیت پر اور اللہ کی خالق ہونے کے لیے دلیل ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مان لیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی کا شریک دے لیا۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ساری جاندار پیدا کیے ہیں لیکن شیر، چیتا اور جو چیرنے پاڑنے والے جانور ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے بلکہ یہ شیطان نے بنائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو بری چیز ہے نا وہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار چھیڑنے پاڑنے والی جو جانور ہے ظاہر بات ہے وہ انسان کو اور چیزوں کو تکلیف دیتے ہیں، تو تکلیف دہ چیز اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، اگر شیطان نے بنایا تو شیطان خود بھی تو تکلیف دینے والی چیز ہے، شیطان کو پھر کس نے بنایا؟ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نہیں بنایا، تو یہ چیرنے پاڑنے والے جتنے بھی جانور ہیں، شیر ہو گیا، چیتا ہو گیا، جو بھی چیزیں ہیں تو وہ شیطان نے پیدا نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میں نے ہی پیدا کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے وہ میرے پیدا کیے، وہی میرے مخلوق ہیں، آپ بھی میرے مخلوق ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ انسانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں، ہاتھی ہو گیا، شیر ہو گیا، یہ چیزیں شیطان نے بنائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بات کرنا غلط ہے، وہ چیزیں شیطان نے نہیں بنائی بلکہ شیطان کو بھی میں نے بنایا، اور یہ جو جتنے جانور آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی میں نے ہی پیدا کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے لوگ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراشتے تھے، جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا، نعوذ باللہ، بہت غلط بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھے۔ اور مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے کہ فرشتے جو ہیں نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ میرے طرف جو غلط چیزیں منسوب کرتے ہیں ایسے کرنا آپ لوگوں کے لیے صحیح نہیں، اگر نہیں مانتے تو میں اپنا عذاب لے کر آؤں گا، اور اگر مانتے ہو تو میری خدائی کا تو یہ ساری چیزیں میں نہیں پیدا کی، نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹیاں ہیں، نہ میری بیوی ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان چیزوں سے پاک ہوں۔ تو میٹرک کی تفسیر ہماری ماشاءاللہ سے 94 نمبر آیت سے ہماری 100 تک ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سارے اسٹوڈنٹ سے گزارش میری یہی ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور خود بھی دیکھیں، گھر والوں کو بھی دکھائیں، انشاءاللہ اس سے ہمارا اپنا بھی فائدہ ہوگا اور دیکھنے والوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔